بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 120 کلومیٹر دور رہ گیا۔ ٹھٹہ کے جنوب مغرب سے طوفان کا فاصلہ 180 کلومیٹر۔ سندھ کے ساحلی علاقوں کے بعد سمندری طوفان گوادر کے مشرق اور جنوب مشرق کے سمندر تک جائے گا۔ کراچی میں آج وقفے وقفے سے تیز بارش کا امکان ہے۔ بدین، ٹھٹہ، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کا امکان۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کے جھکڑ چل سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کے سلسلے میں 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی شہر میں اکثر مقامات پر صبح سویرے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ طوفان کے دوران سمندر میں شدید طغیانی رہ سکتی ہے۔ بلوچستان کے ماہی گیروں کو 1 ستمبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش۔ قلعہ سیف اللہ، ہرنائی، دکی، زیارت، سنجاوی، لورالائی، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، کویک ٹاپ، شیلا باغ، گلستان، خواجہ عمران میں موسلا دھار بارش۔ قلعہ سیف اللہ کے علاقے تلری اور موسیٰ زئی میں بڑے پیمانے پر مکانات کو نقصانات۔ دیگر مختلف شہروں کے پہاڑی برساتی ندی نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دکی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی میں 6 افراد ریلوں میں بہہ گئے جن کی تلاش جاری ہے۔ مختلف اضلاع میں 3 گاڑیاں بہہ گئی، لوگ محفوظ رہے۔ جھل مکسی میں مسافر وین سیلاب میں بہہ گئی۔ وین میں سوار 5 افراد نے درختوں پر پناہ لی جنہیں بعد میں ریسکیو کر لیا گیا۔ جھل مکسی میں کار ریلے میں بہہ گئی، ڈرائیور کو بچا لیا گیا۔ ہرنائی کی کھوسٹ ندی کے ریلے میں 2 افراد پھنس گئے۔ ریلوں کی وجہ سے ہرنائی کوئٹہ روڈ پر ٹریفک معطل ہو گئی۔ دریائے بولان میں طغیانی کے باعث مچھ میں سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت شروع نہ ہو سکی۔ بھمبر آزاد کشمیر میں مکان کی چھت گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ کیرتر پہاڑی سلسلوں میں موسلادھار بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ گاج ندی میں 22 فٹ سیلابی پانی کی آمد، پانی سول پل کے اوپر سے بہنے لگا۔ کاچو کے متعدد علاقے زیر آب، مختلف رابطہ سڑکیں زیر آب، 150 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ گاج ندی کے ریلے میں پھنسے 2 نوجوانوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں کیٹی بندر، بگھان، گاڑھو سمیت ساحلی پٹی میں تیز ہوائیں، چھتیں اڑ گئیں۔ گہرے سمندر میں شکار کے لیے جانے والی کشتیاں 5 روز سے سمندر کنارے کھڑی ہیں۔ جزائر کے مکین ریلیف کیمپوں میں منتقل۔ بدین کی تحصیل گولڑاچی میں 2 سیم نالوں میں شگاف پڑ گئے۔ متعدد گاؤں اور فصلیں زیر آب۔ عمر کوٹ میں بھی سامارو کے قریب ہیرل سیم نالے میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ حیدرآباد، سانگھڑ، تھرپارکر سمیت نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ گجرات میں بھمبر نالہ بپھر گیا۔ سیلابی پانی درجنوں دیہات میں داخل ہو گیا۔ متاثرہ افراد کو گجرات جمنیزیم منتقل ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رات کو میئر کراچی مرتضی وہاب کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ سی پی ایس پمپنگ اسٹیشن جا کر نکاسی کا جائزہ لیا۔ صدر عبداللہ ہارون روڈ، الیکٹرانک مارکیٹ، IH چندری گڑھ روڈ اور ٹاور کے علاقے بھی پہنچے۔ نرسری اور گرو مندر نالے کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سڑکیں صاف اور کلیئر ہونے پر اظہار اطمینان۔ کہا سائیکلون کا الرٹ ہے، انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے۔ مرتضی وہاب رات کو جاگتے ہیں اور ہم چین سے سوتے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کے ورکرز نے دن رات کام کیا جس سے کراچی بہتر صورتحال میں ہے۔ جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو ٹھیک کریں گے۔ اب بھی نالوں سے بوریاں مل رہی ہیں۔ بدین، ٹنڈو الیار، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں زیادہ بارش ہوئی۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث پانی نیچے آیا۔ گاج بند نے پانی کو کافی روکا ہے۔ پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے۔ FP بند کچھ مقامات پر کمزور ہے لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی شگافوں کو پر کر رہا ہے۔ کوہستان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے دیر بالا کی وادی کمراٹ میں تباہی مچا دی۔ 300 سے زیادہ سیاح پھنس گئے۔ کمراٹ جانے والی مین شاہراہ بری کوٹ کے مقام پر دریا میں بہہ گئی۔ مکرالہ اور تھل کے مقام پر رابطہ پل بھی سیلاب میں بہہ گیا۔ کمراٹ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نوٹس، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت۔ کہا کہ پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے بروقت کارروائی کی جائے۔ پھنسے ہوئے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، سہولیات فراہم کی جائیں۔ رابطہ سڑک کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ عراق میں پھنسے پاکستانی زائرین کو لے کر پرواز کراچی پہنچ گئی۔ پرواز سے 300 سے زائد زائرین وطن پہنچے۔ زائرین کی دوسری پرواز آج دوپہر 3 بجے کے بعد کراچی پہنچنے کا امکان ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق عراق ایئر ویز کے 2 طیاروں میں فنی خرابی کے باعث 654 پاکستانی زائرین ایئرپورٹ پر پھنسے تھے۔ کراچی پہنچنے والے مسافروں نے جیو نیوز سے گفتگو میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے مدد نہ ملنے کی شکایت کی۔ عراق میں پھنسے ایک اور پاکستانی زائر کا بھی عدم تعاون کا شکوہ۔ پچھلے ہفتے صدر زرداری، اس ہفتے وزیر اعظم کی باری۔ صدر زرداری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی مولانا فضل الرحمان کو منانے ان کے گھر پہنچ گئے۔
वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराज़गी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोली की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलें। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अगर फैज हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्विस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक कहा कि जब तक पीटीआई खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक मुझे नहीं लगता कि इंतजामिया पीटीआई को जलसे की इजाज़त देगी। बास खारजी अनासर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करें। 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशत गर्दी का वाकया मामूली नहीं, ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। SCO इजलास मेजबानी करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़कर गया। जो गुड टाइम चार्लीस थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। नियाबाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी पीटीआई के सेल में भेजा जाए तो कोकीन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब, कहा जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की ये गुफ्तगू असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा बानी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की, उनकी तरह चीखें नहीं मारी, कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े। तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का फैसला। पार्टी कोर कमेटी के इजलास में 8 सितंबर जलसे की तैयारियों से भी आगाह किया गया। कोर कमेटी ने तय किया है कि आइन से मुतसादिम किसी भी हुकूमती बिल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। पार्टी कोर कमेटी ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की भी मजम्मत की। इंटरनेट का गला घोंट दिया गया ताकि बानी पीटीआई का नाम न चले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के इजलास में दुहाई, कहा पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। IT कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने ये भी कहा कि बलोचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, बलोचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। इंटरनेट की सुस्ती दूर करने के लिए अपना VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करें। सारिफीन को PTA का मशवरा, कहा कि बिला तातुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए VPN वन विंडो ऑपरेशन से हासिल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउस, कॉल सेंटर्स और फ्रीलांसर्स VPN हासिल कर सकते हैं। VPN के लिए 4 साल में 20,000 IPs रजिस्टर हो चुकी हैं। तीरा वैली में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में फितना, ख्वारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। 28 और 29 अगस्त को पाक फौज ने खवारजियों को उनके ठिकानों पर इंगेज किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की हालिया ऑपरेशन की वजह से फितना, ख्वारिज और उनके हिमायतियों को शदीद धचका लगा है। अब तक 37 दहशतगर्द हलाक, 14 जख्मी हुए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन के क़याम तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स वायरस का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। पेशावर एयरपोर्ट पर अलामात जाहिर होने पर मरीज को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। मरीज का ताल्लुक कबायली जिला औरंगज़ई से है। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान और इजलास की सदारत करने वाले इरफान सिद्दीकी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोस्त मोहम्मद खान ने इमरान खान को दहशत गर्दी का माहिर कह दिया। ये मुतालबा भी कर दिया कि उन्हें रिहा करो। उस पर इरफान सिद्दीकी ने उनकी तस्हीह की कोशिश की तो कहा कि आप तो मुखालिफ पार्टी के हैं, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी ने समझाया कि आप उन्हें दहशत गर्दी के खात्मे का माहिर कह रहे हैं तो मान लिया, लेकिन फिर दोहरा दिया कि इमरान खान दहशत गर्दी के माहिर हैं।
مثبت اشاریوں کے باوجود ملکی معیشت پر پاکستانیوں کے اعتماد میں کمی. معیشت کو مضبوط کہنے والے پاکستانیوں کی شرح 16% سے 13% پر آ گئی, جبکہ معیشت کو کمزور سمجھنے والوں کی شرح 1% اضافے کے بعد 69% ہو گئی. اپسوس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس سروے جاری کر دیا. سروے میں مستقبل میں معاشی بحالی سے مایوس پاکستانیوں کی شرح میں 19% اضافہ 70% ہو گئی, جبکہ معاشی بہتری کے لیے پر امید افراد کی شرح 10% کمی کے بعد 12% پر دیکھی گئی. خود کی مالی حالت میں بہتری سے مایوس پاکستانیوں کی شرح بھی 19% اضافے سے 67% ہو گئی. روزمرہ استعمال کی گھریلو اشیاء کی خریداری میں مشکلات کا کہنے والے پاکستانیوں کی شرح میں 4% اضافہ 94% پر نظر آئی, جبکہ بچت کی صلاحیت نہ ہونے کا کہنے والے پاکستانیوں کی شرح 5% اضافے کے بعد 90% پر دیکھی گئی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا دور ختم ہو چکا ہے. جموں کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل 370 نے ختم کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. معاملات چاہے مثبت سمت میں جائیں یا منفی سمت میں, بھارت رد عمل دے گا. جو بائیڈن کے دوڑ سے باہر ہونے اور کاملا ہیرس کے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل ہونے کے بعد سے مسلم ووٹرز کی بڑی تعداد ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ جڑ گئی. سروے کے مطابق امریکہ میں مسلم ووٹرز کی تعداد 25 لاکھ کے قریب ہے اور پانسا پلٹنے والی ریاستوں میں امریکن مسلم ووٹرز کا ووٹ کلیدی حیثیت اختیار کر سکتا ہے. برازیل نے ایلان مسک کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کر دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق برازیل کی عدالت نے ایلان مسک سے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا. ایلان مسک نے برازیل میں دفتر کھولنے سے انکار کر دیا تھا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی بارش سے متاثر ہونے کا امکان. پہلا روز بھی بارش کی نظر ہو گیا, ٹاس تک نہیں ہو سکا. 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو پاکستان پر 1-0 کی برتری حاصل ہے. اور پیرس میں جاری پیرالمپکس کے دوسرے دن چین کی بالادستی برقرار. 5 گولڈ میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود. برطانیہ کا 4 اور آسٹریلیا کے 3 سونے کے تمغوں کے ساتھ بالترتیب دوسرا اور تیسرا نمبر. دونوں بازوں سے محروم بھارت کے 17 سالہ شیتل دیوی تیر اندازی کے کمپاؤنڈ ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. پاکستان کے ڈسکس تھرور حیدر علی کی بھرپور ٹریننگ جاری. وہ 6 ستمبر کو ایکشن میں دکھائی دیں گے.